خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ایک ایسی بیماری یا علامت ہے جو انسان میں بدنما داغ بن کے رہ جاتی ہے اور انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے، مبتلا کر دیتی ہے۔ آئے آج اس کے بارے میں ہمارے پاس عالم دین ہیں، ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیر حبیب قادری صاحب اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ آئیں ہم ان سے سلام کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے قرآن پاک میں تکبر کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تکبر ایک جو چیز ہے نا، وہ اللہ پاک کی ذات کا حق ہے، اللہ پاک اسی کو ہے، اور انسان کا جو تکبر کرتا ہے نا وہ انسان کے حق نہیں ہے۔ تکبر ایک گندی چیز ہے، تکبر سے جتنا ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں۔ تو قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے سر، آپ بتائیے علامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب کے اندر اس کو جا بجا ذکر کیا، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کا کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، اور امام غزالی علیہ رحمٰن نے اپنی پیاری کتاب احیاء العلوم کے اندر بھی اور کیمیاء سعادت کے اندر بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر کے بتایا۔ جس طریقے سے انسان کو فزیکل بیماری ہوتی ہے، ڈیزیزز ہوتی ہے، لائک آپ کا بخار ہوتا ہے، ڈائبٹک ہوتی ہے، دوسری چیزیں، اسی طریقے سے انسان کو جو اسپریچول بیماری انہوں نے وہ بتائی ہیں جو ان کی ان سائڈ بیماریاں ہوتی ہیں، لائک چغلی، غیبت، تکبر، حسد، بغض اور جھوٹ، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر ایکسپلین کی۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ تکبر ہے کیا، تو شارٹ ورڈ میں ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں کسی اور کو نہ سمجھنا، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا، کسی چیز کا آپ کے اوپر گھمنڈ ہونا، کسی چیز کو آپ کے اوپر غرور ہونا، اور اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے انفیریئر سمجھنا، یہ تکبر کہہ سکتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے، اور سب سے پہلی ڈسکشن جو کی گئی قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ساتھ شیطان کو جب پروردگار نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ سب کے سب میرے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، تو سب نے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اب اسی بات کو آگے اللہ پاک نے ذکر کیا سورہ اعراف کے اندر، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کہ تمہیں کس بات نے روکا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو پروردگار نے اس بات کو اتنا ناپسند کیا کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو مردود قرار دے گیا۔ اور شیطان کا عمل کیا تھا کہ اس نے تکبر کو شو کیا تھا، اتنی سی بات اس نے کی اور وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس نے رب کے اس حکم کو نہیں مانا جو پروردگار نے دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ تکبر ایک ایسی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اندر اگر وہ پائی جائے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی نیکیوں سے دور ہو کر اور برائی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو ہر قسم کے غرور اور تکبر سے پاک رکھو تاکہ تم نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو سکو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی آپ علامہ صاحب آپ بتائیے کہ کوئی حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے کہ تکبر ہمیں جو ہے وہ کہاں لے جاتا ہے؟ تکبر انسان کو جو ہے نا ایک گندی چیز ہے، اور تکبر انسان کو کرنا نہیں چاہیے بالکل۔ تکبر کرتا ہے تو انسان جو ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتا ہے تکبر۔ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا، آپ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا تھا، تو کوئی ایسی احادیث ہے؟ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میدان حشر کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ چونٹیوں کی مانند ہوں گے، اور باقی لوگ ان کو رون کر ان کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے، جو رب تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ پروردگار کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری پسند ہے، وہ تو ہمارے پروردگار ہے، اس کی ذات سب سے بالا اور عرفہ ہے، ہمیں اس کے آگے جھکنا ہے، ہمیں اپنی ساری ول کو اس کے آگے سبمٹ کرنا ہے۔
یہی تو ایک مومن کی پہچان ہے. بے شک. اور تکبر کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں, وہی حق ہے اور وہی عدل ہے اور وہی سب کچھ ہے, جو کہ اسلام نے آپ کو منع کیا. اور ہر دفعہ اسی بات کی طرف آپ کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائیں, تاکہ آپ کا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو رب تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو جیسے آج ابھی ہوتا ہے, جیسے ہم اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں, بہت لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے, مگر جب محنت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو ان میں ایک عجیب سی تکبر سا ان میں آ جاتا ہے. پیسے کے لیے نہیں آتا تو پاور کے لیے آ جاتا ہے, مگر زیادہ تر لوگوں میں پیسے کے لیے آ جاتا ہے. تو کیا یہ تکبر, کیونکہ یہ اندر سے آتا ہے, ان کو پہلے کچھ بھی نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, زیرو پہ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نارمل آسان زبان میں, تو جب ان کے پاس کچھ تھوڑا سا آنے لگ جاتا ہے, تھوڑا سا ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں, تو ان میں ایک تکبر آتا ہے. تو وہ کیا تکبر جو ہے وہ وقت کے حساب سے یا مطلب اس چیز کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بات کو اپنے ایک کال کے اندر ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو اگر جانچنا ہو تو اس کو پاور دے کے جانچو. اس سے انسان تکبر تو اپنی جگہ, اصل میں وہ بے نقاب ہوتا ہے. جو چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ ظاہر ہو جاتی ہیں جب اس کے ہاتھ میں پاور آتی ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریئل فیس لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہی تو اسلام سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آپ کو آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, آپ کو دولت دی, حسب نسب دیا, شہرت دی, آپ کو عزت دی, تو اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ تکبر کرنا چاہیے. کیونکہ تکبر کسی بھی فیز میں آپ کی لائف میں پایا جائے گا, اس سے انسان ذلیل و رسوائی ہوتا ہے اور رب کی نظر کے اندر حقیر ہو کر رہ جاتا ہے. اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر کے اندر بھی کم ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے رب کے آگے جھکے رہو, تاکہ دنیا کے آگے آپ اٹھے رہو گے. کہتے ہیں نا پھولوں بھری ڈالی ہمیشہ جھکتی ہے. جی آپ کچھ اس بات پہ کہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تکبر سے جتنا انسان بچے گا تو اتنا فائدے میں رہے گا. ٹھیک. تو آپ سے ایک اور سوال نعمان صاحب یہ کرنا تھا کہ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دولت کا نہیں ہوتا تکبر, مگر خوبصورتی کا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم بہت خوبصورت ہیں تو ہمیں تکبر ہو گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ علم کا ہو جائے, ایجوکیشن کا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ 10 لوگوں میں اکیلے ہیں جن کو آپ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, تو آپ کو اس کا بھی ایک تکبر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مختلف, گھر اچھا ہو گیا اس کا تکبر ہو گیا. تو کیا یہ جو تکبر ہے ان چیزوں پہ وہ صحیح ہے کہ یا یہ مطلب آپ میں ایک صرف دولت کا نہیں ہے مگر دوسری چیزوں کا, یہ تو خدا نے دی ہوئی ہے نا, خوبصورتی تو خدا نے دے دی, محنت کری, آپ نے ایجوکیشن میں آ گئے, پڑھائی لکھائی اچھی ہو گئی, اس میں تکبر آ گیا, دوسری چیزوں میں تکبر آ گیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے یہ سوچا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ اس نے اپنے بلبوتے پہ کیا, اس میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں ہے. جی, یہ اس کو تکبر کی طرف لے گئی. اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ نے مجھے علم دیا یا دولت دی یا اپنا اچھا گھر دیا یا میرا اسٹیٹس بنا, تو اس کا مطلب یہ رب کا مجھ پہ خاص فضل اور کرم ہے, اس لیے تو میں اس مقام تک پہنچا. اور اس مقام پر اسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو رب کی راہ کے اندر جھکے رہنا پڑے گا. اور اگر تکبر شو کیا تو وہ ساری چیزیں 1 منٹ کے اندر ڈسٹرائے بھی ہو سکتی ہیں, جس طریقے سے ابلیس کے ساتھ ہوا. وہ بھی تو اعلیٰ لوگوں میں تھا, فرشتوں میں تھا, اس کا ایک مقام تھا. اس لیے تو پروردگار نے حکم دیا تھا کہ آپ سب سجدہ کریں, لیکن اس نے ہمیں تکبر کو شو کر کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیا. اور باقی فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو وہ رب کے نظر کے اندر ایک مقام اور ان کو مرتبہ مل گیا. دیکھیں تکبر اصل میں ہے کہ وہ شیطان, آپ نے کہا نا تقوی کے اندر بھی تکبر ہو سکتا ہے. شیطان آپ کو آپ کے مطابق ہی مس گائڈ کرتا ہے کہ جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا تو اس کو اسی کے اندر تکبر دلائے گا. جو زیادہ دولت کے اندر اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہوگا اس کو اس لحاظ سے تکبر دے گا. وہ ہر اینگل سے انسان کو جانچ کر اس کو مس گائڈ کرنا چاہتا ہے. اور یہی بات تو اس نے قرآن میں کی, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یا اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا, إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے نیک بندوں کے, کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان کے پاس علم ہے, وہ تیری ہدایت یافتہ لوگ ہیں, وہ تیری رحمت کو طلب کرتے ہیں اور تیرے آگے جھکے رہتے ہیں. صرف میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا, باقی سب کو گمراہ کر دوں گا. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے, یہ کوئی بھی چیز اس کے پاس آتی ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے سب کچھ میرے رب کا فضل ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. بے شک, یہ تو سوچنا ہی چاہیے. تو ایسا کوئی چیز ہے کہ فار ایگزامپل کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, یہ نارملی ہوتا ہے کہ آج ہم نے کوئی اچھی چیز کر لی, تکبر ہو گیا, تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تکبر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے, ایسے ہی ہے.
کھا جاتا ہے، جس طرح دیمک کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے تکبر بھی کھا جاتا ہے انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ جی نعمان صاحب، آپ یہ فرعون نے بھی تو تکبر کیا تھا نا، تو ہم اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ فرعون نے جو کیا تھا وہ آج تک ہماری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ اس کا تکبر کی تو سزا آج تک دیکھ رہے ہیں ہم، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے۔ اس نے تکبر کیا اور اس نے یہ بتایا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ، اور میرے پاس ساری پاور ہے۔ تو پروردگار نے اس کے اپوزٹ کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام و مرتبہ دیا اور اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کمالات اور معجزات کا اظہار ہوا کہ خود فرعون بھی حیران رہ گیا کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تکبر کر کے اصل میں انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسمارٹ یا اوور اسمارٹ سمجھنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی کوالٹیز ہمارے پاس ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ پروردگار کی دی ہوئی عطا ہے، وہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ جب چاہے جو چیز چاہے جس کو دے دے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا، وہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں اور انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، نعوذ باللہ، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے یہ سمجھ کے کہا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میری پاور ہے۔ تو آج دیکھیں رب تعالیٰ نے اس کو اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک نشانی کے طور پہ رکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا حشر اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے فرعون کا ہوا۔ اور یہ جملہ بھی آپ بتائیں، اور یہ جملہ ہم عام طور پہ بھی اپنے معاشرے میں سنتے بھی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یوز بھی کرتے ہیں کہ یہ فرعون وقت ہے۔ کوئی بھی ایسی پرسنالٹی جو دین سے ہٹ کر، عدل سے ہٹ کر، انصاف سے ہٹ کر اپنے معاملات کو کرتی ہے تو یہ سینٹنس ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فرعون وقت۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے اور اس سوچ کے اندر یا اس زون کے اندر اس پاور کو استعمال کر رہا ہے کہ میری اپنی چیز ہے، مجھے کسی نے دی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو بلکہ تمام کائنات کو، مخلوقات کو دینے والی ذات تو پروردگار کی ہے، ساری رحمت برکت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے اپنے ہاتھ سے جس کو چاہے دے اپنی قدرت سے۔ فرعون کو دینے والا، تو فرعون کو بھی دینے والا وہی، کیونکہ وہ بھی بنی نوع آدم میں سے ہی تھا نا، انسانوں میں سے ہی تھا نا، اور سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور رسول۔ تو آدم علیہ السلام تو رب تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو اولاد کو بھی اسی طریقے سے فرما بردار ہونا چاہیے تھا، لیکن شیطان بھی تو ہر وقت ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیا، ان الشیطان یجری فی احدکم کمجری الدم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کہ شیطان تمہاری باڈی میں ایسے سرکولیٹ کرتا ہے جس طریقے سے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو، تعوذ تسمیہ پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، تاکہ شیطان تمہارے دل و دماغ سے دور ہو اور تمہارے دل و دماغ کے اندر رب کی رحمت اور برکتیں حاصل ہوں، تو تم اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو سکو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ ہمارے دوستوں کو، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ ذرا واقعہ بھی بتائیں کہ فرعون کا کیا واقعہ تھا؟ فرعون اپنے وقت کا ایک سردار تھا، ایک بادشاہ تھا۔ اصل میں مصر میں جو فرعون، یہ ایک ٹائٹل تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہتے ہیں نا، یہ ایک ٹائٹل تھا، ایک پوسٹ یوں سمجھ، تو وہ اپنے دور کا لیڈر سمجھ لیں یا ہیڈ سمجھ لیں اپنے ٹائم کا۔ اور جب وہ ہیڈ تھا تو اس نے بولا ساری قوت و طاقت جب میرے ہاتھ میں ہے تو میں بحیثیت خدا نعوذ باللہ تم پہ رول کرتا ہوں، تو میری عبادت بھی کرو، میرے تمام احکامات پر عمل بھی کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب ان پہ وحی کا نزول ہوا اور انہوں نے اپنی قوم کو گائیڈ کرنا شروع کیا کہ عبادت کے لائق تو صرف پروردگار کی ذات ہے، باقی سب تو انسان ہے۔ آج پاور کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، لیکن جو مستحق عبادت ذات ہے وہ صرف پروردگار کی ہے، تو ہم سب کو چاہیے اس کی عبادت کریں۔ تو یہ دعوت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دی، اور قوم نے بھی اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا، سوائے کچھ لوگوں کے کہ جو منافقین یا اس طریقے کے لوگ تھے جو ان کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور وہ فرعون کی طرف ہی زیادہ مائل رہے۔ تو پروردگار نے یہ سارا قرآن کے اندر سورہ یونس کے اندر بھی ذکر ہے اور دیگر مقامات کے اندر سورہ اعراف کے اندر بھی ذکر ہے۔ تو یہ بات پروردگار نے بتایا کہ جو بھی ہمارے احکامات کی روگردانی کرے گا تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اس طریقے سے پیش آئے گا جس طریقے سے ہم نے فرعون کو نشانی کے طور پر تا قیامت لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت رب کی آگے اپنی ول کو سبمٹ کریں، اس کی باتوں پر عمل کریں، اور دوسرا آسان طریقہ غرور اور تکبر سے جان چھڑانے کا کہ اپنا ہر کام خود کریں۔ جب انسان اپنا ہر کام خود کرے گا تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو غرور اور تکبر یا جو اکڑ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی رب کی رحمت کے طور۔ اچھا، اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب انسان خود سارے کام کرتا ہے تو اس میں یہ بھی غرور آنے لگ جاتا ہے کہ میں تو سب کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک یہ بھی تو غرور میں اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں اگین وہی بات کہ شیطان ہر ایسپیکٹ سے انسان کو مس گائڈ کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو مس گائڈ کرنے کا طریقہ کیا۔ اچھا اب یہ کام کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے دھوکہ دے دیں۔ اچھا اگر یہ متقی شخص ہے تو اتنی عبادت کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھا دیا جائے یار آپ تو بہت متقی انسان ہے، اب اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔
اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس کا مطلب وہ راہ ہدایت سے ہٹنا شروع ہوا. تو ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, استغفار پڑھا جائے, اور رب تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی جائے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں رکھ اور ہمیں شیطان اور گمراہوں سے بچا کے رکھ, تاکہ ہم راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں. سبحان اللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ بس اللہ پاک نے اس کو ایک سزا کے طور پر اس کو رکھ دیا, کیونکہ اس نے خدا کی دعویٰ کی کہ میں انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا رب ہوں. اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو عبرت کے لیے آج دن تک وہاں پر پڑھا ہوا ہے. آج تک یہ ہے, یہی پڑھا ہوا ہے. تو جو فرعون ہے, تو آپ فرعون کے لیے, مطلب فرعون نے تو ہمارے لیے آج بھی جو ہے ایک عبرت کا نشان ہے, تو آپ اس کے لیے کچھ کہیں گے کہ ہمیں, مطلب ہمیں تکبر کو اگر ہم کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں یار ہم کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک ہمارے پاس ہے ایگزامپل موجود. تکبر کی نشانی ہے یہ فرعون بھی, اس نے بھی تکبر کیا, خدا کا یعنی کہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں, تو یہ بھی ایک تکبر کے اندر ہی آ گیا تھا. تکبر کی کوئی اقسام ہوتی ہیں؟ جیسے ہر چیز کی اقسام ہوتی ہیں کہ ایک اس طرح سے ہوتا ہے, مطلب مختلف اقسام ہوتی ہیں, کہ کیا تکبر کی بھی کوئی اقسام ہے؟ اس کو سمپل وے میں اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب قرآن کے اندر پروردگار نے اس بات کو سورہ لقمان کے اندر بیان کیا, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کہ تم لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے. تم اپنے آپ کو اکڑ کر لوگوں سے اپنے چہروں کو نہ پھیرو, اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو, کیونکہ نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو, نہ پہاڑ جیسے طول ہو سکتے ہو. تم ایک انسان ہو, انسان کا ایک لمٹ ہے, ایک لیول ہے. اسی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا کے اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو اور اپنے معاملات کو اسی طریقے سے ڈیل کرو جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے. تو انسان کے اندر ہمیشہ تکبر و غرور آتا ہی اس وقت ہے جب وہ میں اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں سپیریئر ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی انا کو قربان کریں اور رب کی رضا کے خاطر تمام معاملات کو صراط مستقیم کے مطابق اور دین کے مطابق عمل کرتے رہیں. اور شیطان کو دور جو ہے کرنے کے لیے استغفار پڑھیں. سب سے بہترین علاج استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, پاک صاف رہیں, باوضو رہیں, نماز کے پابند رہیں, تلاوت کلام پاک کرتے رہیں. یہ تو ماہ مقدس ہے, اس کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہر لمحے میں ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو اس طریقے سے انسان رب کے قریب ہوتا ہے اور شیطان سے ہماری جان چھوٹتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تکبر سے دور رہیں, اور تکبر تو کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے, کہ ہمیں ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے, علم کا ہو سکتا ہے. تو ہر چیز سے دور رہنے کے لیے جیسے ہمیں بتایا ہے نعمان صاحب نے, تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے اپنے اس رمضان میں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خود کی بہت بیزی آپ کا شیڈیول ہوتا ہے, پھر بھی آپ نے ہمارے لیے, ہمارے چینل کے لیے وقت دیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ لوگ ہمیں جو آپ لوگ میسج کرتے ہیں, ہمارے کمنٹس کرتے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, تو اس سلسلے کو روکیے گا نہیں, لے کے چلیں, آگے کرتے رہیں, کیونکہ اسی طرح آپ جیتیں گے مامیا پیمپرز کے گفٹ ہیمپر. اور اب نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے ساتھ.